بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر صدق الله العظيم. یہ نئی سورت شروع ہو گئی اور اس صورت میں بھی مرکزی مضمون توحید، اثبات رسالت اور اثبات آخرت ہے، لیکن آغاز فرمایا ہے اس طریقے پر کہ قیامت نزدیک آ چکی اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو بھی گویا قیامت کے قریب آنے کی علامتوں میں قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. یہ ایک زندہ معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ دلیل ہے نبوت، نبوت کے دلائل کے طور پر آتا ہے. تو ہر زمانے میں جو انبیاء کرام آئے اس زمانے کے مطابق اور احوال کے اعتبار سے معجزات لائے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ جادو کے اندر بڑا ترقی یافتہ زمانہ تھا، میجک کے اندر. تو ایسا معجزہ دیا کہ جتنے جادو تھے وہ تمام کے اوپر بھاری پڑا. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والا، جس کا جواب لایا ہی نہیں جا سکتا. اور قدرتی طور پر ماننا پڑے گا کہ جب انسان اس کا جواب نہیں لا سکے اور نبی کو دیا گیا ہے تو اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو یہ نبی کیا کہتے ہیں معجزہ دکھا کر کہ یہ دکھایا ہے میں نے نہیں، یہ نظام اللہ کی طرف سے. یہ جو کمال مجھے دیا گیا میرا اپنا کمال ذاتی نہیں ہے،
نے دیا ہے یہ معجزہ اس ذات کو مانو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ طبابت کا اعلیٰ ترین زمانہ ہے. بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حکیم طرح طرح کے علاج کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسا معجزہ دیا کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. سب طبیبوں نے ہتھیار ڈال دیے. ماں کے پیٹ سے جو اندھا چلا آتا ہو اس کو دنیا کی کوئی طبابت بینا نہیں کر سکتی. قانون نہیں, ایسا کوئی علاج نہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو وہ بینا ہو جائے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرتے تھے, اس لیے ان کو مسیح کہا. مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والے. ایسا ہاتھ پھیرتے تھے کہ نابینا فوراً ہی بینا ہو جاتا تھا. کوئی سرجری نہیں, کوئی انجیکشن نہیں, کوئی دوا نہیں, اور بالکل چنگا ہو گیا, دیکھنے لگا. جو دیکھتے ہیں وہ کچھ دیکھنے پر شور مچاتے ہیں, تو جو نہیں دیکھتا تھا وہ دیکھنا شروع کرے تو کتنا شور مچائے گا. اور 70,000 لوگوں کو ایک دن کے اندر بینا کر دیا. لین سے آتے جاتے تھے, سب کو کہا کہ مانو اللہ, اس نے دیا ہے یہ معجزہ, میرا کمال نہیں ہے. ایک ہنگامہ, ایک کوہرام مچ گیا. دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ جن کو برس کی بیماری ہو جاتی ہے, جسم سفید ہو جاتا ہے, جس کو ہم لوگ کوڑ کہتے ہیں, پوری باڈی بالکل کوڑ سے سفید ہو گئی ہے. جہاں ہاتھ پھیرا وہی دوبارہ جسم کی خوبصورتی آ گئی, اور وہ کوڑ جو ہے سمجھا جاتا ہے وہ ختم. ایک بہت بڑا مرض ہے اور دنیا میں لا علاج مرض ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اس کا بھی علاج کرتے تھے. ابھی بھی دنیا میں ایسے شعبدے باز ہیں, طرح طرح کے شعبدے روزانہ دکھاتے ہیں اور بالکل غلط ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ ان کے دروازوں پر لین لگاتے ہیں. کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے, پھر بھی جو ہے صاحب کمال مانے گئے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو بالکل بے کمال ہو, ایسا کچھ کام لے کے بیٹھ جائے, لوگ مانیں گے. یہ تو نبی کا معاملہ, یہ تو اعجاز کا معاملہ, یہ تو معجزے کا معاملہ, لاجواب کرنے والا. ابھی پڑھایا میں نے بچوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندہ بناتے تھے مٹی کا, اور اس پر دم کرتے تھے. جیسے ہی دم کرتے تھے پرندہ اڑنا شروع کرتا تھا, اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر رہتی تھی وہاں تک وہ پرندہ اڑتا رہتا تھا. جہاں نظر ہٹائی کہ مٹی کا ڈھیر بن کر نیچے گر جاتا تھا. پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا. کون کیا کھا کے آیا ہے, کس کے گھر میں کتنا کھانے کا اسٹاک ہے, یہ بھی بتا دیتے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے, تمہارے گھر میں کھانا کتنا یہ بھی بتا دیا جائے.
کیا ہے ہمارے اوپر. بنی اسرائیل کو تو بہت سخت احکام دیے تھے. سرکار کی برکت سے اللہ نے ہم کو بہت آسان احکام دیے ہیں. یہ جو قربانی کر کے ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، یہ پہلی شریعتوں میں نہیں تھا. قربانی کو ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھنا پڑتا تھا. ایک سفید قسم کی آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی. کوئی انسان کھا نہیں سکتا تھا. یہ قبولیت کی علامت ہے. جنگوں کے اندر جو غنیمت کا مال آتا تھا، وہ غنیمت کا مال بھی کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی رکھ دینا پڑتا تھا. مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک مخصوص مقام پہ پہنچنا پڑے گا، وہیں نماز ہوگی. تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ سرکار کی خصوصیات میں سے تیمم دیا. اور حضور کو جو خصوصیات دی ان میں آپ کو ایک رعب دیا. رعب اتنا کہ 1 مہینے کی مسافت پر آدمی گھبراتا تھا. سوال ہوتا ہے 1 مہینہ کیوں؟ شارحین کچھ زیادہ اچھے جواب تو نہیں دے پائے ہیں، لیکن اتنا دیا ہے انہوں نے کہ زیادہ تر سرکار کے دشمن اور اعداء 1 مہینے کی مسافت پر رہتے تھے. اس بنا پر یہ کہا ہے. نام سن کر سرکار کا دل دشمنوں کے ہوا ہو جاتے تھے. تو ہر زمانے میں پھر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا شخصانہ یہ تھا کہ دن بھر میں جو کچھ گناہ کیے ہیں اور جو کچھ چھوٹے موٹے برے کام کیے ہیں، وہ صبح میں گھر کے دروازے پر لٹکا دیتے، لکھے ہوئے ملتے تھے. تو جا کر کے کوئی بھی پڑھ لیتا تھا کہ کل انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. میں نے کہا آج تو ہم لوگ اتنے گناہگار ہیں اور ہم تو اتنے آج بڑے مجرم ہیں کہ گھر کے دروازے بھی شاید چھوٹے پڑیں گے اگر لکھنا شروع کریں گے. لیکن سرکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کو وڈرو کر دیا اور موقوف کر دیا. زکات کتنی نکالنی ہے؟ جتنا مال ہے گھر میں اس کے 4 حصے کرنا ہے. 1 حصہ نکال کے دے دیں. مشکل کام ہے یہ. سرکار نے آ کے اس کو 40واں حصہ کر دیا. 40 حصے کرنا اور نکالنا ہے. تو 40 کا حصہ جب بنے گا تو 100 میں 2.5 بنیں گے. 100 میں 2.5 کے حساب سے چلے گا. 1000 میں ہوگا تو اس کے اعتبار سے چلے گا. 10,000 میں ہوگا تو اس کے اعتبار سے چلے گا. 10 لاکھ میں ہوگا تو اس اعتبار سے، کروڑ میں ہوگا تو اس اعتبار سے چلے گا. یہ زکات کا نصاب طے کیا. سرکار کو معجزات ملے کتنے؟ ایک روایت کے مطابق 3000 سے زیادہ معجزات ہیں حضور کے. 3000 سے زیادہ معجزات. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10,000 معجزات تو خالی ڈنڈے کے دیے تھے. ڈنڈے میں 10,000 معجزات دیے تھے. تو ایک معجزہ تو سرکار کا قرآن ہے. جتنے معجزے نبی لے کے آئے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ سرکار کے جانے کے بعد بول رہا ہے. قرآن کریم کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے اور ایک چیلنج ہے دشمنوں کے لیے. قیامت تک یہ چیلنج چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. کوئی جواب نہیں لا سکا اس کا اور نہ لا سکے گا. اور اس کی جامعیت اور اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس میں پیشینگوئیاں اور اس میں احکام اور اس میں مثالیں اور اس میں واقعات اپنی جگہ ایک عجیب و ایک خزانہ ہے.
300 سے زیادہ علوم جو ہیں یہ قرآن کریم میں ہیں، جیسا کہ الامتحان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دوسری ایک بڑی بات لکھی حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے تدوین حدیث، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، سیرت پر ان کی بہت شاندار مختصر لیکن اپنے طرز کی ایک کتاب ہے النبی الخاتم کے نام سے، جو بڑے بڑے علماء کے مطالعے میں رہتی ہے۔ اس میں یعنی تدوین حدیث میں لکھا کہ لوگ سرکار کے معجزات گنواتے ہیں، لیکن میرے نزدیک سرکار کا ہر صحابی سرکار کا زندہ معجزہ ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو 1,24,000 کم و بیش معجزات ہیں سرکار، ہر صحابی اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، حضور کی نبوت کی ایک سچی دلیل ہے۔ اور ایک عجیب بات جو ہے ہمارے بزرگ نے بیان فرمائی کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آتے ہیں وہ پہلے جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے نبی بنایا ہے، مجھے رسول بنایا ہے۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ دلیل مانگتے ہیں، اپنے دعوے پر دلیل دیجیے۔ صحابہ میں سے گنے چنے لوگ رہے ہیں جنہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور دین قبول کر لیا۔ آپ فرمائیں یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ معاملے میں کیا غلط بیانی ہو سکتی ہے، لہذا ایمان قبول کر۔ تو ہر نبی آیا، دعویٰ کیا اور دعوے کے بعد لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، تو کچھ لوگ نکلے کہ جنہوں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے دعوے پر دلیل دیجیے، تو وہ دعوے پر دلیل دی، تو دعویٰ پہلے آیا، دلیل بعد میں آئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں کہ جن کے یہاں دلائل پہلے آئے، دعویٰ بعد میں آئے۔ 40 سال تک دلائل پیش کیے ہیں، دعویٰ تو 40 سال کے بعد کیا ہے۔ پیدا ہوئے وہاں سے دلیلیں آنا شروع ہوئی تھی، تو 40 سال تک دلائل قائم ہوئے اور 40 سال کے بعد جا کے آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جتنے نبیوں نے معجزات دکھلائے ہیں، معجزات کے بعد ان پر الزام لگے ہیں اور ان کو جھٹلایا گیا ہے اور طرح طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک ایمان والے کا ایسی باتیں زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے۔ بڑے معجزات میں جو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایک بات اور بھی لکھی ہے بڑی عجیب، کہ جن کو مان لینا ہوتا ہے ان کو معجزہ درکار نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی مان لیتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں معجزوں پہ معجزے دیکھ لیں لیکن نہیں مانتے۔ ابو جہل نے بہت معجزے دیکھے لیکن نہیں مانا، ابو لہب نے بہت معجزے دیکھے لیکن نہیں مانا، اور حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی معجزہ نہیں دیکھا لیکن مان لیا۔ ابو جہل نے تو تقاضے کیے تھے، یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ۔ ایک قول کے مطابق یہ چاند کے ٹکڑے کرنے کا تقاضا بھی اس نے ہی رکھا تھا، اور بھی لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حاضر تھا جنہوں نے مشاہدہ کیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا کے اس طرف گیا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف گیا، کھلی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور یہ رات کا واقعہ ہے، چمکدار چاند چمک رہا تھا آسمان پر، اور
اشارے پر 2 ٹکڑے اس کے ہوئے، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جبل حرا بیچ میں آ گیا، ایک ٹکڑا ادھر نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا، ایک ٹکڑا ادھر نظر آ رہا ہے. اور یہ روایتیں اتنی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھلایا. تقاضوں پہ تقاضے. کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک مرتبہ مٹھی کے اندر کنکریاں لے کے آیا تھا اور سردار کے دربار میں آ گیا، مجلس میں آیا اور کہا محمد تم معجزات دکھاتے ہو، کہتے ہو نا کہ تم کو سب غیب کی باتیں معلوم ہوتی. حضور نے فرمایا میں نے تو ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ تو کچھ غلط لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو ایسا دعویٰ نہیں کرتے. فرمایا اگر میں ایک چیز اپنی مٹھی میں لایا ہوں آپ بتا دیں. تو سرکار نے فرمایا اچھا آپ ایمان لے آئیں گے؟ اگر میں نے بتا دیا تو آپ ایمان لائیں گے؟ کہا بالکل لاؤں گا، کیونکہ یقیناً ہاتھ میں جو چیز ہے اس کا پتا چلنا اور وہ بھی مٹھی بند ہو تو کیا ہے کون بتا سکتا ہے؟ ایک بال کھولنے والے بند نہیں کہاں سے بتاتے. ان پر وہی آتی ہے کیا؟ ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فلان جگہ فلان مال پڑا ہوا ہے؟ ایک صاحب گم ہو گئے، 20 دن ہو گئے، سب عامل متفق ہیں کہ گجرات سے باہر نہیں گئے اور زندہ ہیں، لیکن بتاتا کوئی بھی نہیں کہ کہاں ہے. ایسی حکمت عملی تو کوئی بھی استعمال کر لیتے، لیکن سرکار نے مسکرا کر کہا کہ اچھا اس سے آگے عمرو ابن ہشام ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ تمہاری مٹھی میں میں بتاؤں کہ کیا ہے، اس کے بجائے تمہاری مٹھی بتا دے کہ اس میں کیا ہے تو کیا ہوگا. اور جو مٹھی میں جو چیز وہ بولنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ کا پھر تو اینڈ آ گیا، ماننے کا مان ہی جانا پڑے گا، کوئی دوسرا چارہ کاری نہیں. خالی اشارہ کیا سرکار نے، سرکار کے اشارے پر وہ جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت زور سے زمین پر وہ کنکریوں کو دے مارا اور یوں کہا تمہارا تو کنکریوں پر بھی جادو چلتا ہے. یہاں سرکار نے اتنا بڑا کھلم کھلا معجزہ دکھایا، لیکن وہ ظالم نے انکار کرتے ہوئے یوں کہا کہ تم نے چاند کے اندر بھی جادو کر دیا. نہ ماننے والا ہو تو نہیں مانتا. ایک دن تو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، ہم لوگ چھوٹے تھے تو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بیٹھتے تھے جا کر. حضرت نے کہا کہ ایک مرتبہ پیتل کا چھوٹا سا بت جو ہمیشہ اپنے کمرے پہ اٹھا کے گھومتا تھا وہ لے کے آیا اور اس کو جیسے ویسے کر کے حضور کے سامنے بٹھایا اور پھر تقریر. یہ بیٹھا ہے نا، اس کی میں نے برسوں سے پرستش کیا ہے، اس کو اٹھا کے میں چلاؤں، یہ تو میرے کو اٹھاتا نہیں لیکن میں اس کو اٹھا کے چلاؤں. اور برسوں سے میں اس کا پرستار ہوں. اب آج اگر یہ کہہ دے کہ آپ چھوٹے ہیں اور یہ سچا ہے تو آپ اس پہ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں؟ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ آج باطل والا اپنی باطل بات کو اتنی زور سے پیش کرتا ہے کہ حق والا چکر میں آ جاتا ہے. کہیں تو ہے آٹلی زور تھی کہ بولے نہ ہو، مطلب خالی زور سے بولنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں. بعض لوگوں کو خالی شوق ہوتا ہے زور سے بولنے کا، زیادہ زور. میں جب تقریر کرنے لگا تو میں بھی زور سے بولتا تھا. میرے والد صاحب نے ایک دن کر کے کل بہت چلا رہا تھا تو کیا کرے، امت سمجھتی نہیں بغیر چلائے بغیر. تو کہا تیرے چلانے سے امت راہ راستے آئے گی بھی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ اور حضور کا طرز اختیار کرو.
آئیڈیا رکھا ہے جو سمجھانے کا طریقہ بتائے، اس طریقے سے امت سمجھے گی۔ قرآن کریم جو کہتا ہے اس کو سامنے رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زور سے کہنے کی بھی حد ہے، وہاں تک کہو، سمجھا کے کہو، آہستہ آہستہ کہو، تو اس عرصے میں جا کے بات جو ہے وہ دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اترے گی، اور ایک بات کو کئی سالوں تک کہتے رہنا پڑے گا، تب بات آئے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں ایک بیان دیتے ہیں، ایک بیان کی ضرورت ہے تو دیتے ہیں۔ بھائی مشائخ کے یہاں سختی بھی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بالکل کسائی ہیں، کہ تم بیل بن کے آتے ہیں تو مجھے کسائی بننا پڑتا ہے، تم اگر ڈھنگ کے بن کے آؤ تو میں کائے کو بولوں گا۔ حضرت یہ آپ جو ہمیشہ بولتے ہیں وہ کب چھوڑیں گے آپ؟ پر میں تم کرنا چھوڑ دو، میں کہنا چھوڑ دوں، جب تک تم کرنا نہیں چھوڑ گے وہاں تک میں کہتا ہوں، لیکن اللہ والوں کی بات تو اللہ والوں کی بات ہوتی۔ اب صحابہ بہت سہم گئے، اتنا بڑا دعویٰ کہ تم یہ میرے بت پہ ایمان لائے گے، ہمیشہ ایمان لانے کی دعوت سب کو دیتے ہیں، ایمان لے آؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تم یہ بت پہ ایمان لائے گے، یہ کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، تو تم نکل جاؤ۔ بہت حیران ہو گئے صحابہ کہ اب کیا ہوگا؟ پھر بت کو مخاطب کیا کہ جو تنے لینا پھیلو جو ہوا ہو گئی، آج ہماری عزت نہ سمجھ، آج میں گپ گوڑا ہوئی کا تمہارا مصیبت تھی جائے، انیا طرح پھینکی دو، گھر بھی نہیں لے جاتا، تیرے کو بہت اٹھا اٹھا کے میں چلاؤں، آج تو فیصلہ کر دے اور دے ذرا، میرا اٹھا اٹھا کے چلاؤں، کندھا کالا ہو گیا میرا، آج شرم رکھ لے میری، اور بول دے ایک مرتبہ تو میں چون چاٹ کے تیرے کو گھر لے جاؤں گا، ورنہ یہاں پھینک دوں گا۔ سورت میں ہمارے ایک دوست ذمہ دار مدرسے کے، وہ وہاں استادوں کو کہتے ہیں کہ ٹائم پر آئیں گے تو تم کو سینے سے لگاؤں گا، گڑبڑ کریں گے تو اوپر سے پھینکتا ہوں گا، کچھ دیکھوں گا نہیں۔ اگر تم نے آج میری فیور کی بات نہیں کیا میں پھینک دوں گا تیرے کو۔ یا اللہ کیا کرنا؟ سرکار نے پوچھا ہو گئی بھائی آپ کی تقریر ختم، کہاں ہو گئی؟ اشارہ کیا بول تو بھائی بول، کب بولے گا؟ اس نے کہا تو نہیں بولتا، میں کہتا ہوں تم بول، جو حقیقت ہے وہ بول۔ تو بدھ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دو لاتے وہیں رسید کر دیا۔ شرم નથી આવતી આટલા વડોદી તને ઉપાડીને ચાલો તો બી એક વખત તને બોલવા કરી હોगी, शर्म नहीं आई तेरे को? मैं तेरी शर्म दिलाने के लिए यहाँ तेरे को लाया कि यहाँ तो बोलता, कोई दिन तो नहीं बोला, मेरे को तो अरमान से तेरा कोई बात सुनने के, आज बोला तो भी उसकी बात बोला। तो ये मौजूदात हैं सरकार में, सब मौजूदे अपनी जगह अजीब गरीब है, अजीब गरीब है। अब ये कोई मामूली मौजूदा है, अब लोग इस पर एतराज करना है, एतराज करने वालों को तो कोई भी बात पे एतराज करना है। एतराज किया किसने देखा? अरे तूने नहीं देखा तो क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा? इसकी क्या दलील लेके देखा? अरे भाई रिवायत करने वाला एक नहीं है, कई सहाबा किराम रिवायत करते हैं। ईमान वाले के लिए तो इतना ही काफी है कि इतने सहाबा जो सच्चे हैं, जिनकी सच्चाई पर भरोसा है, वो रिवायत करते हैं, तवातुर के दर्जे को रिवायतें पहुंची। अब क्या चाहिए और? चलो ये भी मान लिया हमने। कहते हैं कि मालाबार में कोई बादशाह था, वो ये वाकया
ہوا تو رات کو جاگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ چاند ادھر سے ٹکڑا ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ادھر جا رہا ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ نوٹ کیا اور یوں کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ نبی کا معجزہ تھا۔ تو لوگوں کی بک کے اندر لکھا ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، تو دنیا کی تاریخ میں تو کہیں ہونا چاہیے، وہاں تو نظر آتا نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک تاریخ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہمارے یہاں لونر ایکلپس یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اعلان کے باوجود جو ہے سورج گرہن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو انکار کر سکتے ہیں نہیں ہوا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، تو آپ کے نہ دیکھنے سے کسی چیز کے وجود کا انکار تو ہو نہیں سکتا۔ ایک بات۔ دوسرا، جب وہاں رات تھی تو دنیا کے بہت سے ممالک میں دن تھا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ چیز اتنی اچھی نظر نہ آئی۔ تیسری بات، پہلے سے انفارمیشن ہو تو آدمی آنکھیں ٹکا کے رکھے گا، لیکن یہ تو اچانک وجود میں آیا تھا اور آدمی ہر وقت جو ہے آسمان کو تکتا نہیں رہتا۔ چوتھی بات، رات کا وقت تھا اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آرام کر رہے تھے، اس لیے کس کو خیال تھا کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے کہ اوپر دیکھتا؟ اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے قریب تک آ جانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ نیل آرمسٹرانگ یہاں سے گئے تھے چاند پر اور انہوں نے وہاں سے آ کر اس بات کی شہادت دی اور گواہی دی اور یوں کہا کہ میں نے چاند کے درمیان میں یہ سیارے کے بیچ میں بہت بڑی دراز دیکھی، اور جب میں نے قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا، کیونکہ میں حیران تھا کہ پوری بیچ میں اتنی بڑی دراز کہاں تک چلی جا رہی ہے، کیا وجہ ہوئی کہ یہ دراز پڑی ہے، یہ اتنی بڑی شکن اور اتنا بڑا شگاف کیا ہے؟ قرآن کریم کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ یہ معجزے کی وجہ سے دو ٹکڑے ہو کر ملا ہے۔ اس وقت بہت بڑا گروہ موجود تھا لوگوں کا۔ جب سرکار نے یہ معجزہ دکھلایا، اشارہ کیا اور جدھر اشارہ کیا وہ چاند کا ٹکڑا ادھر چلا گیا، ادھر اشارہ کیا ادھر چلا گیا۔ اب فرماتے ہیں جب یہ عالم رہا کہ ٹکڑے کیے اور دیکھا لوگوں نے، تو سرکار نے فرمایا اس بات پر گواہ رہو، اس بات پر گواہ رہو، اس بات پر گواہ رہو کہ چاند تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ تو علامات قیامت بہت ہیں، جن میں سے قیامت کے قریب آ جانے کی ایک علامت یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دوسری علامتیں کتنی ہیں؟ شاہ رفیع الدین صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے علامات قیامت کے نام سے، بہت تفصیلی اور سب کتب احادیث کو کھنگال کر اور جمع کر کر ایک کتاب کے اندر تمام علامتوں کو جمع کروایا ہے۔ لیکن مشرکین نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد تو ٹوٹلی ان کو ایمان لینا آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان تو نہیں لائے، اوپر سے اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہوا ہے واقعہ، ختم بھی ہو جائے گا، اسے کوئی بڑی بات، یہ تو ایک جادو کی طرح ہے، گزر جانے والی چیز، مستمر تو ٹھہرنے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مستمر کے معنی یہ گزر جانے والا ایک چھوٹا سا جادو کا اثر ہے جو دیر پا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ نہیں مانا۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ ماننے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ دو چیزیں، جو لوگ حق
مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ایک وجہ خواہش نفس. آدمی جب دین کے تابع ہوتا ہے تو وہ خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا. وہ سوچتا ہے جب میں پابند ہو جاؤں گا بہت سی میری خواہشات اور آزاد خیالی جو ہے وہ چلی جائے گی، آزاد روی چلی جائے گی. اس بنا پر وہ ماننا نہیں چاہتا کہ میں پابند ہو جاؤں گا. بہت سے لوگ بیعت نہیں ہوتے، جان لیتے جبربندی میں آ جائیں گے، یہ کرو نہ وہ مت کرو نہ فلاں کرو نہ وہ مت کرو. اس سے اچھا اپنے آزاد ہے. 5 ٹائم نماز پڑھ کے چھوٹے ہو جانے، تھوڑا قرآن پڑھ کے چھوٹے ہو جانے کا، تھوڑا ذکر کر کے چھوٹے ہو جانے کا، یا اپنے آپ کو بندے کم ہے لا الہ الا اللہ کے اندر کے اور بنوانا ہے. تو بہت سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں تو بیعت نہیں ہوتے. حالانکہ وہ آزادی سے یہ جبربندی اور یہ بیعت جو ہے انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، نہ ماننے کی ضد ہے. نہ ماننے کی ضد ہے. سب دکھاؤ لیکن نہیں مانوں گا، میں تو نہیں مانوں گا. چاہے تم کچھ بھی دکھا نہیں مانوں گا. جب آدمی ضد پر آ جائے تو آپ کیا کر سکتے؟ ہمارے بزرگ تھے وہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بیٹے نے باپ سے کہا ابا دعا کرو. بیٹا میں تو تیرے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں، کون سا باپ ایسا ہے جو بیٹے کے لیے دعا نہ کرتا ہوں؟ تو بیٹا میں تو تیرے لیے بھرپور دعا کرتا ہوں. کہنے یہ الگ سی دعا ہے. وہ کیا ہے؟ اور میں وہ دعا یہ ہے کہ کل میرے ایک آدمی کے ساتھ بحث ہے. وہ کہتا ہے 4 اور 2 6 ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں 7 ہوتے ہیں. تو بیٹا اس میں میری دعا کیا کام آئے گی؟ 4 اور 2 جو ہیں وہ تو 6 ہی ہوتے ہیں، 7 تو ہوتے ہی نہیں ہیں. میں دعا کروں گا تو تھوڑے 7 ہو جائیں گے. 4 اور 2 6 ہوتے ہیں تو یہ قانون ہے. اس میں دعا سے کیا بنے گا؟ فرمانے تم کرو دعا انشاءاللہ اثر ہوگا. بیٹا وہ کیسے اثر ہوگا؟ اور تم دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں، کل میرا یہ مباحثہ کامیاب ہو جائے، اس کی دعا کر رہا ہو آپ. لیکن بیٹا کامیاب ہوگا کیسے؟ ابا وہ کہے گا 4 اور 2 6 ہوتے ہیں، میں کہوں گا نہیں ہوتے. وہ دلیل دے گا، میں کہوں گا نہیں مانتا. وہ کہے گا 6 ہوتے ہیں، میں کہوں گا 7 ہی ہوتے ہیں. وہ دلیل دے گا، میں نہیں مانوں. اتنا نہیں مانوں گا، اتنا رد کروں گا، اس کی بات کو کہ وہ مان جائے گا، وہ ہار جائے گا. دعا کر. تو آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ ضد آ گئی انسان کے مزاج کے اندر. جن لوگوں نے دین قبول نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا؟ خالی ضد کی وجہ سے. ایک خان صاحب کا پرنالہ جو ہے وہ کسی کے مکان کے اوپر گر رہا تھا. بہت لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. اخیر میں ایک اللہ والے کو بلایا، ان کے ذریعے سے سمجھایا. کہا حضرت جی آپ کی کیا بات، آپ کی تو ہر بات سر آنکھ پر، اور بہت آپ کی ہر بات مجھے تسلیم ہے، مجھے سب منظور ہے. تو خان صاحب اب آپ کو منظور ہے نا؟ کہا ایک بات سب منظور ہے تیرا، ایک بات ہے کہ برنالہ وہیں گرے گا جہاں پہ ریگستان تھا. تو آخر میں جا کے وہی بات کر. تو ضد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو دلائل سے بھی نہیں منوایا جا سکتا. اور مشرکین کو سرکار نے منانے کا، سمجھانے کا کون سا طریقہ چھوڑا تھا؟ کتاب و سنت کی روشنی ہمیں بتا دی، لیکن نہیں مان کے دیا اور اپنی عاقبت بگاڑ کر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ یہاں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ضد چھوڑو، خواہشات چھوڑو. یہ خواہشات اور ضد کی وجہ سے ایک بڑی قوم ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئی. میں آج ہمارے عبدالحفیظ صاحب نے صبح میں مجھے، عبدالحفیظ صاحب چائے والے، انہوں نے ایک خبر سنائی تو غم کی خبر رہی ہمارے لیے، اس بنا پر کہ ہمارے علاقے میں چیئر اندیرین والے اور طاہر بھائی اپنی سخاوت اور داد و دہیش میں بہت مشہور تھے، اور ایک عرصے دراز تک
انہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں قوم کی بڑی خدمت، سماج کی بڑی خدمت کی۔ وہ کلکتہ میں تشریف رکھتے تھے تو کلکتہ میں بھی اسکولیں چلانا، مدرسوں کو دینا، یتیموں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ بچپن میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ آتے تھے تو علاقے والوں کی عید ہو جاتی، جو بھی دیکھو تو ان کے پاس جاتا ہے اپنی اپنی ضرورتیں لے کر۔ اور حضرت آتے ہی یہاں اسی لیے تھے کہ یہاں کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ وہ تو ایک عرصے پہلے دنیا پہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مرحوم کی جو اہلیہ تھی انہوں نے بڑے کام کیے۔ جو مشن شوہر نامدار کا باقی تھا اس کو زندگی کی آخری سانس تک باوجود بیمار اور فریش ہونے کے پھر بھی اس کو جاری رکھا۔ ان کے صاحبزادے نے بھی کام کیا اور آج انہوں نے خبر سنائی کہ یہ طاہر صاحب کی اہلیہ محترمہ جو اب مرحومہ ہو گئی، مریم بی بی، وہ انتقال فرما گئی کل رات کو۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ طاہر بھائی کے بیٹے ہیں شاکر، ان کی والدہ بھی ہیں۔ ایک اور بھی صاحبزادے تھے جو پہلے انتقال فرما چکے۔ یہ نوخیز ہمارے جوان ہیں شاکر بھائی، ہماری مجلس میں بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور پسند فرمایا مجلس کو۔ آج ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ محمد عمار سرفراز شیخ دوسری منزل سے گر جانے کی وجہ سے سخت علیم ہیں اور صاحب فراش ہیں اور دعا کی درخواست کی گئی۔ یوسف غلام مرزا گاؤں گورسر، ان کو کچھ کڈنی کا پرابلم ہوا ہے اور دل کا دورہ بھی پڑا ہے اور نوساری میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے بیماروں کے سلسلے میں دعاؤں کی گزارشیں کی ہیں آپ حضرات سے، ان تمام ہی کے لیے دعا فرمائیں۔ جن کی جو جو ضروریات ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کا غیر سے تقبل فرمائے اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے کرم سے اور رحمتوں سے اور رحمتوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے فیصلے فرما، کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے کہا ہے اپنی بیماریوں کے بارے میں اے اللہ ان کو بھی شفا دے، اور جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والے مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما۔ اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کو جو مقصد ہے اس مقصد کی کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن فرما اور دلوں کو جاری فرما اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو اپنے فضل سے دور فرما، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، من مانی زندگی سے حفاظت فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک
فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. اور اللہ کا طریقہ معلوم ہے کہ ذکر میں ناک سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا لا میں، الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا، اور الا اللہ میں بائیں ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے یہ دل ہے یہاں ہلکا سا ضرب لگانا. گردن کو یہاں یوں لے جانے کا نام ضرب ہے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ
إلا الله 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 إلا انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اطمینان سے بیٹھیں, آنکھیں بند ہوں, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے. تصور یہ ہو کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے.
دنوں کے لیے یہ مراقبہ جاری رکھا جائے، روزانہ پابندی کے ساتھ کیا جائے، کروڑوں انسانوں میں اس سے فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے اللہ فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اب مراقب ہو جائے۔ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی میں، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ فصال اللہ دنیا میں، اگر کھوئی گئی تیری کیسی نادانی میں، بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ گناہوں سے دل غمگین ہوتا ہے ایمان والے کا، اور ایک اندھیرا چھا جاتا ہے دل پر، نیکیوں سے یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ فروزہ دل میں شمعے طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میری گھات میں خود نفس میرا، الہی سے کو بے مقدور کر دے۔
جب مراقبہ کر رہے ہوں اس بات کو بہت سوچنا چاہیے کہ آج تو مجھے کہا گیا اور میں نے اپنی آنکھ بند کر لی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا میرا اختیار میرے جسم پر، میری آنکھوں پر ختم ہو جائے گا، لوگ میری آنکھ بند کریں گے۔ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح انسان بڑھ جاتا ہے، لوگ اٹھا اٹھا کر اسے لے جا کر منو مٹی کے نیچے دفنا دیتے ہیں۔ پھر دوست اور احباب دفنا کر چلے آتے ہیں اور مردے کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دوست وہاں کام نہیں آتا تو وہاں کام کیا آتا ہے اس کو سوچو۔ فرش مخمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ سوچو وہاں کون کام آ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ کر دعا کریں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بہا جمیع الحاجات، تطہرنا بہا من جمیع السیئات، ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، تبلغنا بہا اقصى الغایات، من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں، اے اللہ اقراری خطاکار ہیں، اے اللہ گناہ کار ہیں، اے اللہ سیاکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ خطاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اللہ تیرے دروازے سے اگر نکال دیے گئے کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہماری زبانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے، ہمارے اجسام کی اصلاح فرما دے، ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما دے، ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے۔ اے الہ العالمین دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو نور معرفت سے چمکا دے، اے اللہ اس میں نور معرفت کی روشنی جلا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ زبانوں کو شاکر بنا دے، اے اللہ قلب اور
جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اے الہ العالمین اپنے فضل سے مالا مال فرما دے، اے اللہ زبان کی لائن کے گناہوں سے بچا دے، اے اللہ آنکھوں کی لائن کے گناہ سے بچا دے، اے اللہ شرمگاہ کی گناہ کی لائنیں جتنی ہیں ان سے بھی بچا دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو شریعت کے تابع بنا دے، اے اللہ باطن کو شریعت کے تابع بنا دے، اے اللہ نور معرفت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب اور باطن کو نورانی بنا دے، اے اللہ تیرا ذکر نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ عاصیانہ زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ پاکیانہ زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ عابدانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما، دین اصل ہے اللہ اصل کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے، اے اللہ اس کے ایک ایک حرف کا پیار دے دے، اے الہ العالمین ہر قسم کے بگاڑ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے الہ العالمین جو مرحومہ انتقال کر گئی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جمیع قبرستان والوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مقصد لے کر آئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس اجلاس کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کی لفظشوں کو درگزر فرما، جوانوں کی زندگیاں بدل دے، اے اللہ جوانوں کو دین عطا فرما دے، اے اللہ ان کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، اے اللہ ایک ایک سنت کا پیار کرنے والا اور زندگیوں میں اتارنے والا بنا دے، اے اللہ ماں بہنیں بڑی تعداد میں دین کی بات سننے کے لیے آتی ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کا سننا قبول فرما، اے اللہ گھر میں دینی انقلاب کے آنے کا اسے ذریعہ بنا، ان کا بیٹھنا منظور فرما، ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔